رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی پختہ خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور چین نے سی پیک کے دوسرے مرحلے پر تیزی سے عمل درآمد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک کارروائی میں 30 خارجی ہلاک کر دیے ہیں۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا افتتاحی میچ کل کراچی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی پاکستان کی مضبوط خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ وہ امریکی ناظم الامور نتالی بیکر سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے خیر سگالی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے اس ضرورت پر زور دیا کہ خاص طور پر داعش اور فتنہ الخوارج سے لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور امریکہ انسداد دہشت گردی کے شعبے میں اپنا قریبی تعاون جاری رکھیں۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے دیگر شعبوں کے علاوہ آئی ٹی، زراعت، صحت، تعلیم اور توانائی کے شعبوں میں امریکہ کے ساتھ تجارت کو بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ نتالی بیکر نے وزیر اعظم کا استقبال کرنے پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ امریکہ کی نئی انتظامیہ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ان کی حکومت کا مشن ہے، کیونکہ پاکستان کی ترقی و خوشحالی اس سے منسلک ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج کی قربانیوں کی تعریف کی۔ ملک کی معاشی صورتحال کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے عالمی بینک کے وفد اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقاتوں کا ذکر کیا، جنہوں نے حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے کے نتیجے میں پاکستان میں بڑے پیمانے پر اقتصادی استحکام اور مثبت اقتصادی اشاریوں کو سراہا۔ انہوں نے وزارت تجارت اور دیگر متعلقہ ڈویژنز کو ہدایت کی کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دو طرفہ تجارت کا حجم $5 ارب تک لانے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جائیں۔ دریاسنا آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے بیرون ملک پاکستانی مشنز میں پورے نظام کو ڈیجیٹائز کرنے کی ہدایت کی ہے، تاکہ سمندر پار پاکستانیوں کو خدمات کی فراہمی میں آسانی ہو۔ انہوں نے ہدایت کی کہ آئندہ ماہ کی 20 تاریخ تک وفاقی حکومت کی تمام وزارتوں اور محکموں میں ای آفس کا 100% عمل درآمد مکمل کر لیا جائے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاک چین تعاون علاقائی امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے اہم ہے۔ وہ آج نیو یارک میں سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور وزیر خارجہ وانگ یی سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے وزارتی اجلاس کے موقع پر گفتگو کر رہے تھے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے اور دو طرفہ تعلقات کو مزید بڑھانے کے لیے پاکستان کی متفقہ حمایت موجود ہے۔ پاکستان کی سالمیت، خود مختاری اور جموں کشمیر کے تنازع سمیت بنیادی مسائل کے لیے چین کی ثابت قدمی اور مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے چین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو اعلیٰ سطح پر تعاون اور کو مزید فروغ دینے کے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خارجہ وانگ یی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین پاکستان کے بنیادی مسائل اور سماجی و اقتصادی ترقی پر بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ دونوں فریقین نے سی پیک کے دوسرے مرحلے پر تیزی سے عمل درآمد پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اہم امور پر قریبی اسٹریٹجک رابطے اور اہم ہم آہنگی کو برقرار رکھنے اور کثیر جہتی فورمز پر تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ ریاض پہنچے ہیں، جہاں وہ کل سے شروع ہونے والے چوتھے سعودی میڈیا فورم میں شرکت کریں گے۔ آج ریاض پہنچنے کے بعد عطا اللہ تارڑ نے سعودی فرمانرواز سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ترقی و خوشحالی کے ویژن کو سراہا۔ عطا اللہ تارڑ کانفرنس کے دوران اہم عالمی شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغہ میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کے دوران 30 خوارج کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق علاقے سے خوارج کے مکمل خاتمے کے لیے تلاشی کی کارروائی جاری ہے، کیونکہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کا عزم کر رکھا ہے۔
ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज कल से हो रहा है, जिसका पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। मैच दिन 2 बजे शुरू होगा। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तजज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।